کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشنز ہیں. آر وی ریئلی ورکنگ ٹورڈز دیٹ؟ لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بیکاز جب ہم ایشو کی بات کرتے ہیں تو آگے جو میں بات کروں گا، دیز آر دی ٹو فنڈامنٹل تھنگس فرام وچ آل دس سیکورٹی، اسٹیبلٹی، ٹیررزم، گریوانسز، رائٹس، ایوری تھنگ ان دونوں چیزوں سے جنم لیتی ہے. جی نیکسٹ، اسپیسیفک ٹو بلوچستان. The first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking کہ ISPR will come and say کہ جی اتنے تھکانے ہو گئے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اصل ایشو تک پہنچنا ہے. یہ ہے بنیادی ایشو بلوچستان میں، کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ حصہ ہے اس سوسائٹی کا جو کہ اوپر، جس کی کوئی آپ نہیں سمجھتا میری آبلیگیشن، نہیں سمجھتا صرف میرے رائٹس ہیں. The elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, who think کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے this must be maintained. وہ سٹیٹس کو جو 1947 اور اس سے پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے. اور وہ سٹیٹس کو کیا ہے؟ وہ سٹیٹس کو یہ ہے کہ غریب کا بچہ، نارمل سٹیزن، پڑھے نہ، ترقی نہ کرے، وہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، فوج میں نہ جائے، اکانومسٹ نہ بنے، ایگریکلچرسٹ نہ بنے، کاروبار نہ کریں، کچھ نہ کریں. کیوں؟ وہ میرا غلام رہے، وہ میری زمیادوں کا ڈرائیور چلے، وہ میری ملیشیا میں کلشن کو اٹھائے، وہ میرا گارڈ بن کے آگے پیچھے پھرے، کیونکہ میں خواص ہوں. I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism. Because they are afraid. They are afraid that the times are changing. And the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے، ہم دہشت گردی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آئے ہم سے بات کریں، ٹاک ود اس، ہمیں اپیز کریں جس طرح آپ پہلے کرتے آ رہے تھے. نو مور، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. وی ول ٹاک ود دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر وچ آر دی پیپل آف بلوچستان. یو آر ناٹ دی ایکچوئل اسٹیک ہولڈر. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. یہ انہیں پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اپیز کیا جا رہا، ہمارے آ کے پیروں کا ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا. ہم سے بات کریں، کیونکہ انہیں تو یہ عادت ہے کہ یہ لیویز کی جو فورس ہے یہ میری سرداری، میری ذاتی فورس ہے. Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. کہ اس میں میرا حصہ ہے، 1000 بندہ میرا، 500 بندہ میرا، 400 بندہ میرا، آدھے بندوں کی تنخواہ میرے پاس، باقی جو 200 400 500 ہے وہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت کے لیے گارڈ ڈیوٹی کرے گا. So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ، سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے، ہم نے نارکو لانی ہے، ہم نے ڈیزل لانا ہے، ہم نے اس کو 6 گنا 7 گنا قیمت پہ بیچنا ہے. اینڈ اگر تم یہ روکو گے تو میں پھر دہشت گردی کراؤں گا، اس کو فروغ دوں گا، اور پھر یہ نعرے ماروں گا کہ تمہارے حالات تمہارے قابو میں نہیں ہیں. بلوچستان تو ہاتھ سے نکل رہا ہے جی، بلوچستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھ سے بات کرو، کھولو میرے پرمٹ، میری بھرتیاں کھولو، یہ جو 1000 ارب سے زیادہ بجٹ ملتا ہے اس میں سے مجھے حصہ دو. نو مور، یو آر ناٹ دی اسٹیک ہولڈر. دی منی ول گو ٹو دا پیپل آف بلوچستان. اینڈ آئی ول ٹیل یو، we'll talk about in detail. The third issue is the external power play. Now there the elitists and the sardarists have a common agenda. Who are these external powers? You know better. What is their interest?
ویری کلیئر انٹرسٹ. دے نو کہ بلوچستان کی ایک جغرافیکل لوکیشن ہے. دے نو دیٹ جو بلوچستان از بلیسڈ ود ناٹ اونلی اے ویری وائبرنٹ, ویری پروگریسو ہیومن ریسورس بٹ آلسو ود نیچرل ریسورس. اس کی ایک بلو اکانومی ہے, اس کی ایک ایگریکلچر ہے, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے. دے نو دی پوٹینشیل آف بلوچستان. They know that the Balochistan, if rises, the whole of the Pakistan rises, the region rises. So they have a problem. So they get physically involved through these terrorists, those Fitna Hindustan and Fitna al-Khawarij, and they find ready partners in this elitist and Sardars, who are also afraid of the changing times. ان کو تو وہی سرداری نظام چاہیے, ان کو وہی غلام چاہیے, انہیں وہی ملازم چاہیے, انہیں وہی اپنی ذاتی جیلیں بھی چاہیے, انہیں اسی طرح کا استحصال چاہیے جو انہوں نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں دیکھا تھا. دی نیکسٹ از دیس کنٹیگیوس سپورٹ بیسس, اسپیشلی دی افغانستان, کیونکہ جو افغان, اٹس ناٹ افغانستان, اٹ از دی افغان طالبان رجیم کنٹرولڈ ایریا جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں, کیونکہ دیئر بزنس از ٹیررزم, and through terrorism, sustenance of its economy, sustenance of their state, sustenance of their diplomacy. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی ٹیررزم کے اراؤنڈ ہے. what is anything common between India and Afghanistan سوائے ڈی این اے کے؟ the only thing common amongst them is terrorism. تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ what is common between فتنہ الہندوستان and فتنہ الخوارج؟ nothing. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے, ایک نیشنلسٹ ہے, دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ, دس از اندر ایشو بیکاز دیٹ پلیز ان دی مائنڈ, پروپیگنڈا. اچھا, پروپیگنڈا جو ہے نا, اس کے تین ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی, سینس آف ڈیپریویشن, احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے, وہ مسنگ پرسن ہے, وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا, وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں, ڈالتے ہیں, اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی,